بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باپ کی خوشی میں رب کی خوشی۔ جب باپ اپنی اولاد کے ساتھ یوں محبت کرتا ہے اور اسے بلند مقامات کی نوعیت سناتا ہے تو اولاد کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی کی تو اللہ کے غصہ غضب سے ایسا بیٹا اور بیٹی بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کو خبردار کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ رب کریم کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، اسی طرح رب کریم کا غضب باپ کے غضب میں ہے۔ اللہ اللہ باپ اپنے بیٹوں سے یا بیٹیوں سے خوش ہو گیا تو اللہ بھی خوش ہو گیا۔ اگر باپ بیٹے یا بیٹی پر غصہ آ گیا، ان کی حرکتوں پر پریشان ہو گیا، ان کی بد عادتوں اور فکر و اندیشے میں مبتلا ہو کر غضبناک ہونے لگ گیا تو اللہ کا غضبناک ہو گیا۔ اے بیٹے اور بیٹی، یاد رکھ اگر تیرا باپ اس قدر ناراض ہو گیا اور تو نے اس حد تک اپنے والد کو ستا ڈالا کہ اس کے منہ سے تیرے لیے بد دعا نکل گئی تو تیری دنیا بھی اندھیری ہوگی، تیری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ سن لے میرے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتباہ کتاب البر میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ قبول کرتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی فریاد، نمبر 2 مسافر کی پکار، نمبر 3 ودعوت الوالد علی والدہ، اور اپنی اولاد کے خلاف باپ کی بد دعا۔ اے بیٹے اور بیٹی سن، اگر تم نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، اپنا کردار اچھا بنا لیا کہ باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اپنی زبان سے تیرے لیے باپ دعائیں نکالنا شروع کر دے، رات کے اندھیروں میں وہ رو رو کر تمہاری بہتری کے لیے رب سے مانگنے لگے تو تم کامیاب ہو گئے، جنت کے مالک بن گئے، یعنی جنت کے دروازے کے مالک بن گئے۔ ابن ماجہ کتاب الطلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنت، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اب تمہاری مرضی، اپنے والدین کا خیال رکھو یا نہ رکھو۔ ترمذی کتاب البر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہیں، فَإِن شِئْتَ فَأَعْزِمْ ذَلِكَ الْأَبْوَابَ أَوِ احْفَظْهُ، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ ترمذی میں بھی اس طرح ہے، فَإِن شِئْتَ فَأَعْزِمْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ اللہ اللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے اس وقت چلے گئے جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچاؤں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جناب ابو طالب سے اور حضرت حمزہ سے، اور پھر ایک ہی چچا جان رہ گئے، یہ حضرت عباس تھے۔ ترمذی کتاب المناقب میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور کسی شخص کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ اے بیٹے اور بیٹی، چچا کا بلند جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تیرے باپ کا بھائی ہے۔ یاد رکھ باپ کا تو دوست بھی بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم جناب عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے مکہ کو جاتے تو اونٹ پر جاتے، ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے، جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پر بیٹھ جاتے، سر پر عمامہ بھی باندھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک روز وہ گدھے پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک دیہاتی مل گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تو فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کا پوتا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گدھا اس کے حوالے کر دیا، اسے کہا اس پر سوار ہو جا، اور اپنا عمامہ بھی اسے دے دیا اور کہا اسے بھی سر پہ باندھ لیجئے۔ ہمراہی ساتھیوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ گدھا بھی دے دیا کہ جس پہ راحت و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، اور پگڑی بھی دے دی جو سر پہ باندھتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے دوستو، یہ جو دیہاتی تھا میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ اے بیٹے اور بیٹی، تیری تو ماں اور باپ کے دوستوں کا بڑا مقام ہے، باپ اور ماں کا کیا ہوگا؟ اپنی حیثیت پہچان۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھ۔ ابو داؤد کتاب الجارح میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتہائی پاکیزہ مال جو انسان کھاتا ہے وہی ہے اس کی کمائی کا ہو۔ یاد رہے انسان کی اولاد اس کی اپنی کمائی سے ہے۔ اللہ اللہ بیٹے کو اس کے باپ کی کمائی کا قرار دیا۔ اے باپ بن جانے والے، اب تو بھی بتلا، تو اپنی اولاد کی دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتا رہا، بتلا اس کی آخرت کے لیے بھی کچھ کیا؟ اسے دین پڑھایا، قرآن ترجمے سے سکھلایا، حدیث اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کیا کہ نمازی بنایا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو ایک اچھا باپ اور بہت قسمت ہے، یعنی بہت خوش قسمت ہے۔ اللہ اللہ تیرے مقدروں کا کیا کہنے۔ اس وقت کو یاد کر جب تو نے اس دنیا میں نہیں تھا، جب فوت ہو گیا جنت میں جا پہنچا، وہاں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سن ذرا غور سے، ابن ماجہ ابواب الآداب میں ہے، جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے جو تیرے لیے انہوں نے کیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مسلسل ملتی رہی۔ اسی بات سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔